السلام علیکم۔ آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں جو حال ہی میں مہاراشٹر میں سامنے آیا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ 17 جولائی 2025 کے گجرات ٹوڈے کی ایک رپورٹ ہے، مدارس میں زبان کی تعظیم پر ایک تنازع، خاص طور پر وزیر نتیش رانے کے کچھ بیانات کے بعد۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں رپورٹ میں کیا ہے۔ جی یہ معاملہ اصل میں کافی گرمایا ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بنیادی بات یہ ہے کہ وزیر نتیش رانے نے مطالبہ کیا ہے کہ مہاراشٹر کے مدارس میں اردو کی جگہ مراٹھی لازمی ہو۔ اچھا، لازمی؟ جی، ان کا کہنا ہے کہ اس سے وہاں حقیقی تعلیم آئے گی۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے کانگریس پر بھی سوال اٹھایا کہ وہ کچھ علاقوں میں مراٹھی اسکول کیوں شروع کر رہی ہیں۔ اور تو اور ایک تجویز یہ بھی دی کہ مسلمانوں کو اذان بھی ان کے خیال میں مراٹھی میں دینی چاہیے۔ اذان بھی مراٹھی میں؟ اچھا، تو یہ صرف زبان بدلنے کی بات نہیں رہی، مطلب اس میں تو تعلیم اور مذہبی رسومات تک کو گھسیٹا گیا ہے۔ لیکن سنا ہے رپورٹ میں کچھ اور بھی متنازع باتیں تھیں۔ بالکل، بات آگے بڑھی۔ رپورٹ کہتی ہے کہ مبینہ طور پر انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ مدارس سے بندوقیں اور دیگر چیزیں ملتی ہیں۔ یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت ہی سنگین الزام ہے۔ ہاں، یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ جی، اور ساتھ ہی رپورٹ میں ایک اور بیان کا ذکر ہے، کچھ اس طرح کہ مندروں کے باہر جے شری رام لیکن دکانوں کے اندر عبدل بیٹھا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بیانات تناؤ پیدا کرنے والے ہیں۔ واقعی یہ تو بہت ہی حساس قسم کے بیانات ہیں۔ کیا رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب کس پس منظر میں ہو رہا ہے؟ مطلب مہاراشٹر میں زبان کو لے کر کیا پہلے سے کوئی کشیدگی تھی؟ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ رپورٹ اشارہ کرتی ہے کہ یہ بیانات ایسے وقت آئے ہیں جب مہاراشٹر میں زبان پر پہلے ہی کافی آپ کہہ لیں گرما گرمی چل رہی ہے۔ اچھا۔ اور مراٹھی نہ بولنے والوں کے خلاف تشدد کے کچھ واقعات کی بھی رپورٹس تھیں۔ تو اسی ماحول میں اپوزیشن نے رپورٹ کے مطابق رانے پر سخت تنقید کی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ مذہب اور زبان کی بنیاد پر نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس پر سیاسی رد عمل تو آنا ہی تھا۔ تو رپورٹ میں اپوزیشن کے کن لوگوں کا ذکر ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ جی، کئی رد عمل ہیں۔ جیسے AIMIM کے وارث پٹھان، ان کا بیان ہے کہ بی جے پی کے کچھ لیڈر جان بوجھ کر نفرت پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ انہیں روکیں۔ دوسری طرف کانگریس کے امین پٹیل ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ بھئی مدارس میں تو پہلے ہی انگریزی ہندی پڑھائی جاتی ہیں، کئی جگہ تو مراٹھی بھی سکھا رہے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں تھی؟ ان کے مطابق نہیں۔ اور انہوں نے رانے سے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ نے خود کوئی مراٹھی کلاس شروع کی ہے؟ اور اذان والی بات پر انہوں نے واضح کیا کہ وہ تو عربی میں ہی ہوتی ہے پوری دنیا میں، اسے زبان کے تنازع سے نہ جوڑیں۔ صحیح، یعنی کانگریس کا موقف تھا کہ زبانیں پڑھائی جا رہی ہیں اور اذان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ مہاراشٹر کانگریس کے صدر کا بھی کچھ ذکر تھا، ہرش وردھن سنکر۔ جی ہاں، ہرش وردھن سپاکل کا بھی بیان ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کانگریس ہندی کے خلاف نہیں، لیکن کوئی تیسری زبان زبردستی تھوپنے کے وہ خلاف ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مراٹھی سکھانے کے لیے گنڈا گردی نہیں کریں گے، بلکہ پیار سے سکھائیں گے۔ اچھا، ان کا نعرہ بھی تھا، ہم مار پیٹ نہیں کریں گے، بلکہ مراٹھی سکھائیں گے، ہم مراٹھی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں۔ تو یہ سب ملا کر دیکھیں، رپورٹ ایک تصویر دکھاتی ہے کہ مہاراشٹر میں تعلیم، سیاست، زبان، کمیونٹیز، یہ سب کتنے پیچیدہ طریقے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اور یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں، کہ ہم صرف رپورٹ میں پیش کردہ خیالات بتا رہے ہیں، کسی کی طرفداری نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، یہ گجرات ٹوڈے کی رپورٹ ایک ایسی صورتحال سامنے لا رہی ہے جہاں زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں رہی۔ یہ مہاراشٹر میں سیاست، تعلیمی پالیسی، کمیونٹی شناخت، ان سب کا ایک اہم میدان بن گئی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے، خاص طور پر اس رپورٹ کی روشنی میں، کہ تعلیم اور ثقافتی شناخت میں زبان کا اصل کردار کیا ہونا چاہیے۔ ہاں، اور جب اس میں سیاسی مقاصد شامل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک آپ کہہ لیں غور طلب نقطہ ہے جو اس رپورٹ سے ابھرتا ہے۔ یقیناً ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس گفتگو کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔